من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت المسلمین ٹی وی کے سامعین و ویورز، آج ہم ایک ایسے موضوع پر خطاب کرنے جا رہے ہیں جو بہت ہی مشکل ہے، اور اس کا عنوان ہے دور فتن۔ اور دور فتن کے اندر ہم نے دو موضوع رکھے ہوئے، ایک عقیدہ اور ایک ہے دوسرا موضوع ہے ہمارا جہاد کے اوپر۔ تو سب سے پہلے عقیدہ صحیح کرنا ہے۔ تو عقیدہ صحیح کرنے کے لیے جو ہے آپ جو ہے سورہ حج کی جو ہے صحیح اگر آپ کو معلومات چاہیے تو قرآن آپ خود کھولیں، اور ہمارے اسٹیکر چل رہے ہیں، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے قرآن کی آیاتیں اور قرآن کے سورہ نمبر، وہ کاغذ پین لے کے لکھیں آپ، اور اس کا حدیث کے نام اور حدیث کے نمبر لکھے ہوئے ہیں وہ بھی آپ کاغذ پین لکھیں، اور جو ہے قرآن حدیث کھول کے یا ایپس کے ذریعے، موبائل کے ذریعے جو آپ دیکھیں اور آپ خود اس کا مطالعہ کریں، تاکہ آپ کو کتاب کھولنے کی اور آپ کو جو ہے کتاب پڑھنے کی ہم ترغیب دینا چاہتے ہیں۔ لیکن جو لوگ بہت ہی مشکل میں ہیں، جن کو نہیں ملتا ہے، تو ہم آپ کو یہاں سے اسکرین شاٹس ہم بھیجیں گے۔ آپ جو ہے ہمارے جماعت المسلمین ٹی وی کو جب سبسکرائب کریں گے اور اس کے پلے لسٹ میں جائیں گے تو آپ کو سب پلے لسٹ ملیں گے۔ اس کے بازو میں اباؤٹ ہے، اباؤٹ کے اندر ہم نے لنک ڈالے ہوئے سب، اس میں واٹس ایپ کے لنکس ہیں، فیس بک کے لنکس ہیں، ایمو کے ہیں، اور میسنجر پہ بھی آپ کر سکتے ہیں، اور جو ہے انسٹاگرام پہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو ہم نے سب جو ہے لنکس اس میں ڈالے ہوئے ہیں۔ آپ لنکس پہ کلک کریں گے تو آپ کو ہمارا وہ کھل جائے گا۔ آپ جو ہے وہ وہاں سے میسیج بھیجیں یا آڈیو ریکارڈنگ بھیجیں، آپ فون مت کیجیے، ٹھیک ہے نا؟ ہم فون اٹینڈ نہیں کرتے کیونکہ ایک ساتھ فون اٹینڈ کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور آپ جواب کا انتظار کریں، آپ جلد بازی نہ کریں، بار بار میسیج نہ بھیجیں۔ ایک بار آپ نے میسیج بھیج دیا، ہم آپ کو جواب دیں گے، آپ کا نمبر آئے گا جب انشاءاللہ آپ کا کوئی بھی سوال خالی نہیں جائے گا، ہم جواب دیں گے۔ آپ کے نمبر جب آئے گا ہم آپ کو جواب دیں گے انشاءاللہ، آپ بے فکر رہیے۔ لیکن بہتر ہے کہ آپ کتاب یا موبائل کے اندر خود سرچ کر کے آپ اس کو دیکھیں، تاکہ آپ خود آنکھوں سے دیکھیں گے اور پڑھیں گے تو آپ کو بالکل معلوم ہو جائے گا۔ ہم کلپس اس لیے نہیں ڈالتے کہ وہ ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے اور وہ بہت بڑی ہوتی ہے، اور اتنا پھر وہ لوگوں کو دیکھنے کا ٹائم بھی نہیں ملتا ہے۔ تو ہم نے جو ہے صرف جو ہے اسکرین پر جو ہے وہ نمبر ڈال دیے۔ تو عقیدہ صحیح کرنے کے لیے ہم نے جو ہے ڈالا ہوا ہے کہ مسلمین میں، جماعت مسلمین میں شامل ہونا چاہیے۔ تو یہ جو ہے سورہ حج کی آیت نمبر 78 ہے، 78، اس کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ہوا سماکم المسلمین، ہوا سماکم المسلمین، کہ آپ کے نے آپ کا نام اللہ تعالیٰ نے مسلمین رکھا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ ہو گیا۔ اب حدیث، یہ قرآن جو ہو گیا، اب حدیث دیکھو۔ حدیث میں جو ہے آپ جائیں گے 7084 صحیح مسلم کے صحیح حدیث 7084، تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے رسول نے کہا ہے کہ ایک دور آئے گا جس میں مسلمانوں میں کئی گروپس نکلیں گے، اور اس وقت جو ہے آپ جماعت المسلمین کے اندر ہی شامل ہونا، اور کسی اور میں شامل مت ہو، کیونکہ باقی سب لوگ جہنم میں رہیں گے اور ایک ہی جنت میں جائے گا جو جماعت المسلمین ہے۔ اور اگر وہ جماعت المسلمین نہیں ملتی ہے اور اس کا امیر نہیں ملتا ہے تو پھر آپ انتظار کریں، آپ جنگل میں جائیں، انتظار کریں یہاں تک کہ آپ کی موت آ جائے، لیکن آپ کسی جماعت میں شامل نہ ہو۔ صرف ایک واحد جماعت رہے گی، جماعت المسلمین، نام بھی دیا ہوا ہے تلزمو جماعت المسلمین و امام ہوں۔ یہ عربی ٹیکسٹ آپ دیکھیں گے کہ جماعت المسلمین نام کی جماعت میں شامل ہونا ہے اور اس کے امام کے ساتھ ملنا ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی ترجمے ہیں وہ غلط ہے، اور اس لیے ہم نے جو ہے ترجمہ کر کے آپ کو بتا دیا۔ اب رہے گئی بات یہ جو ہے عقیدہ، جب یہ عقیدہ جب صحیح ہو جائے گا آپ کا، جماعت مسلمین میں ہی شامل ہونا ہے، یہ قرآن میں اور حدیث میں ثابت ہو گیا ہے، تو باقی جو جہنمی جماعتیں ہیں جتنے بھی ہے، دیوبندی، بریلوی، یہ جو بھی ہے، یہ 72 جماعتیں، یہ سب جہنمی قرار دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول نے جب کسی کو جہنم قرار دیا تو وہ جنت میں کبھی جائے گا ہی نہیں، بات ڈکلیئر ہو گئی دنیا میں۔ جیسے شیطان کو ڈکلیئر کر دیا، شیطان کبھی جنت میں نہیں جائے گا، کیونکہ ایک غلطی کی اور وہ جہنم میں جانے والا ہے۔ اس لیے وہ ایک غلطی سے بچو، ٹھیک ہے نا؟ شیطان بھی مجھ سے پہلے بہت بہترین عابد گزار جن تھا وہ، اور اللہ کا دوست تھا، لیکن وہ ایک غلطی کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے اس ایک غلطی سے جس سے جہنم میں جانا پڑے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بہت بڑی غلطی ہے
عقیدہ صحیح کرو تو اس کے بعد سب عبادت صحیح رہی. یہ تو ہو گیا ہمارا عقیدے کا مسئلہ حل ہو گیا. یہ فائنل ہے اور آپ جو ہے تحقیق کر لو، آپ کانفیڈنس پیدا کرو اپنا. دوسری اس کے بعد جو ہے دوسرا جو سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ جہاد کا ہے. اور جہاد پہ بہت سے لوگ جو ہے کشمکش میں ہے کہ جہاد کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، کیا صحیح ہے کہ غلط ہے. تو قرآن میں ہم جو ریفرنس ڈالے ہوئے ہیں، یا آپ اسٹیکر چل رہا ہے اس پہ دیکھو، اور اس کاغذ پین لے کے رکھو کہ جہاد، جہاں ہمارا اسٹیکر لکھا ہے جہاد، اس کے اوپر قرآن کے بھی جو ہے آیات نمبر ڈالے ہوئے ہیں، اور سورہ کے نام بھی ڈالے ہوئے ہیں، اور حدیث کے نام بھی ڈالے ہوئے، حدیث کے نمبر بھی ڈالے ہوئے. وہ آپ کاغذ پین لے کے لکھے، اور جو ہے آپ جو ہے قرآن حدیث کھول کے دیکھیں، یا پھر موبائل سے دیکھ لیجئے ایپس کے ذریعے. اور کوئی جو لوگ بہت مشکل میں ہیں، اور جو ایسے جگہ پر ہے جہاں پہ یا ایسی سہولت نہیں ہے ان کو، تو وہ ہمیں میسج بھیج دیجئے، فون نہ کیجئے، تو واٹس ایپ کے ذریعے کسی کے ذریعے، تو ہم جو ہے ان کو اسکرین شاٹ جو ہے وہ قرآن حدیث کے ہم بھیج دیں گے، تاکہ ہم 24 گھنٹے اللہ کے کام کے لیے فی سبیل اللہ بیٹھے ہوئے، نہ ہمیں تم سے کوئی پیسے چاہیے، نہ ہم اس یوٹیوب سے کوئی پیسے کماتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہم سب فی سبیل اللہ کر رہے ہیں. تو آپ جو سب فی سبیل اللہ کریں، آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں فی سبیل اللہ، اللہ کے لیے، اس کو شیئر کریں اللہ کے لیے، ثواب کے لیے، اور اس کو آگے بڑھائیں اللہ کے لیے صرف، بس، اور کوئی مقصد نہ رکھیں، اور نہ ہم مقصد رکھتے ہیں کوئی دنیائی لالچ کا، اور نہ آپ رکھیں. تو جماعت مسلمین اگر نہیں ملتی ہے تو آپ اکیلے میں عبادت کریں، اور جماعت مسلم مل جاتی ہے اور اس کا امام ملتا ہے تو اس کے ساتھ شامل ہو جائے. تو پاکستان میں جو ہے جماعت مسلمین ہے موجود، اور ان کے امیر جو ہے مسعود بی ایس سی صاحب، وہ تو فوت ہو چکے، ان کا انتقال ہو چکا ہے. ان کی جگہ پر جو ہے اب امیر جو ہے سلیکٹ ہوئے ہیں، وہ ہے محمد اشتیاق صاحب. آپ اس رابطہ بھی کر سکتے ہیں، اور جو ہے اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، شامل ہو سکتے ہیں. اور جب تک ہم خیال لوگ ہیں، اگر ملتے ہیں جماعت المسلمین کے ہم خیال لوگ، تو ان کے ساتھ آپ جماعت کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں. باقی لوگوں کے ساتھ جو جہنمی لوگ ہیں ان کے ساتھ نماز نہ پڑھیں آپ، کیونکہ اللہ کے رسول نے یہ جہنمیوں کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے منع کیا گیا ہے. جہنمی مسجدوں کو بھی جانے کے لیے منع کیا گیا ہے. قرآن میں کہا ہے کہ مسجد زرار کو جو توڑنے کے لیے کہا گیا ہے، کیونکہ منافقوں کی جماعت تھی. تو یہ جتنے بھی جہنمی لوگ ہیں، یہ منافق بھی ہے، کافر بھی ہے، سب کچھ ہے یہ، ٹھیک ہے نا. کیونکہ یہ نماز پڑھے یا قرآن پڑھے یا حدیث پڑھے، لیکن جب اللہ کے رسول نے جہنمی قرار دیا ہے، کیونکہ وہ اپنے جماعت کا نام جماعت المسلمین نہیں رکھتے ہیں، اور جماعت المسلمین جو جماعت ہے اس میں شامل بھی نہیں ہوتے ہیں، تو وہ لوگ جو ہے وہ کیسے لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہماری جماعت میں آؤ. تو وہ جماعت تو جہنم میں قرار دی ہے، تو اس لیے اس میں جانا بیکار فضول کی باتیں ہیں. اس لیے ہم عقیدہ صحیح کرنے کے لیے بالکل فائنل کر رہے ہیں کہ قرآن کی بھی آیت بتا دی، حدیث کی بھی آیت بتا دی. آپ اپنا عقیدہ صحیح کریں اور کانفیڈنس پیدا کریں. آپ خود پڑھیں اور خود عبادت کریں، اور قرآن حدیث کا جو ہے روز ایک صفحہ پڑھیں. ہم نے جو ریفرنس دیے وہ بھی چیک کریں، اور مرتے دم تک پڑھتے رہیں، تاکہ آپ قرآن حدیث کا مطالعہ کرتے رہیں گے تو معلومات ملتی رہے گی، اور آپ صحیح گائیڈ لائنس کی طرف جائیں گے. ٹھیک ہے نا. یہ ہو گیا عقیدے کے صحیح کرنے کا یہ موضوع. ابھی ہم نے دوسرا موضوع پہ ہم جا رہے ہیں جہاد کے اوپر. تو جہاد کا اسٹیکر چل رہا ہے، اس کے اوپر بھی قرآن اور حدیث کے جو ہے ریفرنس دیے گئے ہیں، وہ آپ کاغذ پین لے کے نوٹ کر لیجئے، اور وہ قرآن کھول کے حدیث کھول کے وہ آیات آپ چیک کر لیجئے جو ہم نے ادھر لکھی ہوئی ہے اسکرین پر. تو پھر آپ کو جو ہے قرآن حدیث سے ثابت ہوگا کہ قیامت تک جہاد کرنا چاہیے، اور جہاد کبھی بند نہیں ہوگا، اور جہاد کی بہت اہمیت ہے. اور سنن النسائی کی صحیح حدیث 3177 3177، جس میں اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ یہ دو جنگیں جس میں شامل ہوگا، ان دو جنگوں میں، دو جہاد میں، دو غزوہ کے اندر، ایک ہے غزوہ ہند اور ایک ہے غزوہ الملحمۃ الکبریٰ، جس کو دی گریٹ وار بھی کہتے ہیں انگلش میں، یا ہرمجدون بھی کہتے ہیں، یا آرمیگڈون بھی کہتے ہیں. تو اس دونوں جنگوں کے اندر جو بھی شامل ہوگا، اگر وہ مر گیا یا شہید ہو گیا، مر گیا مطلب شہید ہو گیا، تو وہ جنت میں جائے گا ڈائریکٹ، بغیر کسی احتساب کے، وداؤٹ
accountability, he will go in Jannah. ٹھیک ہے نا. دوسرا, اگر وہ غازی ہے یعنی وہ جنگ جیت کے آیا, وہ زندہ ہے, تو وہ جب تک زندہ رہے گا دنیا میں اس کے سب گناہ اللہ تعالیٰ معاف کرے گا, کیونکہ ڈکلیئرڈ ہے وہ جنت میں. جیسے 10 مبشرہ تھے, جنت ڈکلیئر کر دی گئی تھی, ویسے ان کو ڈکلیئر کر دیا ہے اللہ کے رسول نے کہ وہ ڈائریکٹ جنت میں جائیں گے, وہ جتنے دن دنیا میں زندہ رہے گے. تو اس لیے عقیدہ اگر صحیح ہے تو آپ کی نماز, آپ کے حج, آپ کے جہاد سب صحیح ہو جائے گی اور آپ جنت میں جائے گی. عقیدہ غلط ہے تو جہنم میں جائے گی. ٹھیک ہے نا. اللہ کو آپ کی نماز سے اور اس سے کوئی سروکار نہیں ہے اگر عقیدہ صحیح نہیں ہے تو. دیکھو, جب ابلیس نے, اس سے پہلے وہ بہت عبادت گزار تھا, یہی شیطان جس کو آپ کہتے ہیں ابلیس, تو شیطان جو ہے, شیطان بننے سے پہلے بہت ہی بہترین عابد تھا, وہ جن تھا اور بہت عبادت گزار تھا, لیکن ایک غلطی کی, وہ جہنم, نار جہنم ڈکلیئر ہو گیا, تو وہ جنت میں کبھی بھی جائے گا نہیں, وہ ہمیشہ ہمیشہ غلطی اس کے لیے بینڈ ہو گیا. تو اسی طرح سے ایک غلطی سے بچو, وہ ایک غلطی جس کو انسان کو جو ہے جہنم میں لے جائے, ایسی غلطی سے بچو, اور وہ ہے عقیدہ. ٹھیک ہے, عقیدہ صحیح ہونا چاہیے. یہ انسان کی بھول چوک غلطیاں ہوتی ہیں وہ الگ چیز ہے, اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی غلطیاں معاف کرے گا, لیکن عقیدہ اگر غلط ہے تو پھر آپ کی تو صحیح نماز نہیں ہوگی, نہ صحیح حج ہوگا, نہ صحیح قربانی ہوگی, نہ کچھ صحیح نہیں ہوگا, سب قیامت کے دن غلط رہے گا. آپ کے رجسٹر میں, آپ کے پاسپورٹ پہ, آپ کے شناختی کارڈ پہ, آپ کے ناگرکتا کارڈ پہ مسلم لکھنے سے یا مسلمین لکھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر آپ کا عقیدہ صحیح نہیں ہے تو اللہ کی سرزمین پہ اللہ تعالیٰ کا قانون نافذ کرنا چاہیے, اور جو کام بھی کرے وہ اللہ کی رضامندی کے لیے کرے, اللہ کی خوشی کے لیے کرے. آپ کا ہر قدم اللہ کے لیے اٹھے, اور اللہ کے لیے جو ہے وہ قدم رکے بھی, اللہ کے لیے قدم چلے بھی, اللہ کے لیے دوستی کرے, اللہ کے لیے دشمنی کرے, سب اللہ ہی کے لیے کرے. اور یہ قرآن حدیث کے مطابق جو ہے آپ کو زندگی گزارنی پڑے گی. حج کے لیے جو ہے کہتے ہیں کہ جو لوگ غلط فہمی میں کہ حج ہو چکا ہے, حج نہیں کرنا چاہیے, حج فرض نہیں ہے, وہ گمراہی میں پڑے ہوئے, تو حج کرنا چاہیے. تو یہ دونوں جنگیں جو ہے, غزوہ ہند اور یہ الملک الکبریٰ, اس میں جو ہے ہندوستان کے خلاف جنگ ہوگی, تو وہ بھی جو ہے جنت میں جائے گا, اور ہندوستان پہ مسلمانوں کی حکومت قائم ہوگی. اور جو ہے وہاں اسرائیل اور جو کانا دجال کے خلاف جنگ ہوگی, وہاں بھی جو ہے مہدی علیہ السلام, امام مہدی اور جو ہے عیسیٰ علیہ السلام رہیں گے, اور جو ہے عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ کانا دجال کو جان سے مار دیں گے. یہ جو حدیثیں ہیں, یہ جو دور گزر رہا ہے, یہ وہی دور فتن کا دور گزر رہا ہے. اور آپ دیکھیں گے تو یہ عربوں کی تباہی, یہ سب کچھ ہے, یہ انڈیا چائنا کی جنگ اور ہندوستان پاکستان کی جنگ, یہ سب چیزیں جو ہے یہ بالکل قرآن حدیث کے مطابق ہی سب چل رہا ہے, اس میں کوئی الگ نہیں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اور غزوہ ہند کے نام سے ہم نے ایک پلے لسٹ بنائی ہوئی ہے, ہمارے پلے لسٹ میں جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر جو ہے غزوہ ہند کے اندر جو ہے ہم نے ہندو پنڈتوں کی بھی جو ہے ویڈیوز ڈالے ہوئے ہیں, جو کہتے ہیں کہ غزوہ ہند ہونے والا ہے اور پاکستان ہم پہ حملہ کرے گا اور یا ہندوؤں کو سب کو مار دے گا. یہ حدیثیں وہ جانتے ہیں, اور اسی لیے جو ہے وہ پاکستان یا افغانستان, یہ جو سینٹرل ایشیا کی جو پورا علاقہ ہے, یہ اسی وقت خراسان تھا, اور یہ علاقہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ خراسان کے نام سے تھا, اور یہاں سے ہی ایک دیکھو طاقت ابھر رہی ہے. یہاں پہ مسلمانوں کا ایٹم بم ہے, یہاں پہ ایک ہارڈ ان بیٹل جو فوج ہے دنیا کی جو طاقتور ہے. آپ نے دیکھا 1965 میں 5 جو ہے جہاز جو ہے پاکستان نے ہندوستان کے گرائے تھے 60 سیکنڈ کے اندر, ایک ہی منٹ کے اندر. دنیا کا ریکارڈ ابھی تک کسی نے نہیں توڑا. اور ابھی پچھلے سال ہی جو ہے فروری میں 2 جہاز جو انڈیا کے فائٹر گرا دیے, ابھینندن کو پکڑا ہے, اور ایک پائلٹ جو ہے یہودی وہ ابھی تک موجود ہے پاکستان میں, اور اسرائیل نے اس کو قبول نہیں کیا ہے, اسی لیے پاکستان نہیں دے رہا ہے. جس دن بھی قبول کرے گا اس کو بھی جو ہے وہ ٹی وی پہ سامنے لا کر اس کو بھی, جس طرح ابھینندن کو ہینڈ اوور کیا ویسا وہ اسرائیل کو بھی ہینڈ اوور کریں گے. لیکن اسرائیل جو ہے شرما رہا ہے کہ اس کی ناک کٹ جائیں گی کہ اتنا بڑا فائٹر لے کے گیا تھا وہ, اور ایسے ایسے میزائل اور اسپائس 2000 جو سب سے پاورفل میزائل جو ہے اس نے فائر کیا تھا پاکستان میں, لیکن اللہ کے فضل و کرم سے وہ پھٹا نہیں, اور وہ جو پاکستان نے اٹھا کے لیبارٹری میں لے کے گیا اور اس سے بہترین بم اس نے بنایا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں, تو یہ چیزیں جو ہے وہ آپ مشاہدہ کریں گے اور قرآن حدیث پڑھیں گے تو آپ کو بالکل جو ہے صحیح سین کی طرف جو ہے دنیا جا رہی ہے, جہاں پہ قرآن حدیث فرما رہا ہے. فرماتے ہیں کہ جہاد کی جو ہے جتنی بھی قرآن میں جو آیاتیں ہیں وہ ہم
اسکرین پہ بھی لکھی ہوئی ہے اور ہم کہہ بھی رہے ہیں، آپ کاغذ پہ نوٹ کر لیجئے اس پہ، اور قرآن حدیث کھول کے دیکھ لیجئے۔ ہم جو ہے آیات نمبر بھی، آیات کے نام، آیات کے نمبر سب ہم دے رہے ہیں، آپ انشاءاللہ اس کو لکھیں، پڑھیں اور اس کی تحقیق کریں۔ اور جہاد قیامت تک فرض ہے اور اس کو کرنا چاہیے، اور یہ بند نہیں ہوا، نہ بند ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے تھے اور صحابی نے بھی کیے، خلفائے راشدین نے کیے، اور یہ قیامت تک چلتا رہے گا انشاءاللہ۔ اور جہاد جو ہے بہت افضل ترین جو ہے عبادت ہے، اگر آپ کا عقیدہ صحیح ہے تو یہ ذہن نشین رکھیے، اس سے بڑھ کے کوئی عبادت نہیں ہے۔ اللہ کے لیے اپنی جان و مال کو داؤ پہ لگانا، پورا خرچ کرنا، یہ بہت دل گردے کا کام ہے، یہ ایرے گہرے نتو خیرے لوگوں کا کام نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے لیے بہت بڑا دل چاہیے، اور بہت بڑی جو ہے مشکلات اس میں آتی ہے، اس کو برداشت کرنا یہ بہت مشکل کام ہے، اور یہی اللہ کو پسند بھی ہے، ٹھیک ہے۔ نماز پڑھنا، روزے رکھنا، یہ سب حج کرنا، یہ جو ہے آسان نہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس سے کافروں کو کچھ نہیں بگڑتا، کافروں کو بگڑتا صرف جہاد سے، کیونکہ اللہ کی سرزمین میں اللہ تعالیٰ کے قانون نافذ کرنا ہے۔ تو جب آپ کا خلیفہ ہوگا، آپ کا جو امیر المومنین ہوگا، آپ کا جو ہے مشاورتی کمیٹی ہوگی، اور آپ کا جج ہو گیا، آپ کے پولیس ہوں گی، آپ کا سب کچھ ہوگا، آپ کی عدالت ہوں گی، آپ کا قاضی ہوگا، تو امن و امان رہیں گا دنیا میں، اور سب لوگ جو ہے وہ بہترین زندگی گزاریں گے، حق اور باطل کا فرق لوگ محسوس ہوگا، اور جو ہے وہ صحیح سمت میں لوگ صراط المستقیم پہ چلیں گے اور جنت میں جائیں گے انشاءاللہ۔ اب اسکرین پہ بھی چل رہا ہے، اور کاغذ پین لے کے لکھ لیجئے آپ کہ جہاد کے لیے جو ہے قرآن کی کون کون سی آیات ہیں۔ تو آپ دیکھ لیجئے سورہ بقرہ میں جو ہے 190 سے لے کے 194 تک ہے، ٹھیک ہے نا، 190 سے 194۔ پھر سورہ بقرہ کی 270ویں آیات ہے 270، اور جو ہے پھر النساء کی جو ہے سورہ نساء کی جو ہے آیات جو ہے 71 ہے، وہ 71 وہ بھی دیکھ لیجئے۔ اور جو ہے آپ 72 سے لے کے 75 سے لے کے 81 تک، 75 سے لے کے 81 تک وہ بھی دیکھ لیجئے سورہ نساء کی۔ پھر سورہ نساء کی جو ہے 84 آیات ہے 84 وہ بھی دیکھ لیجئے۔ پھر سورہ نساء کی جو ہے وہ آیات جو ہے آپ دیکھیں گے تو 89 سے لے کے 91 تک ہے، 89 سے لے کے 91 تک۔ پھر جو ہے پھر سورہ نساء کی جو ہے 94 94ویں آیات ہے۔ پھر اگر آپ سورہ انفال میں دیکھیں گے تو آیات نمبر 1 ہے۔ پھر سورہ انفال میں جو ہے آیت نمبر 12 سے لے کے 16 تک ہے، اور پھر سورہ انفال میں جو ہے آیات نمبر 39 سے لے کے 41 تک ہے، 39 سے لے کے 41 تک۔ اور پھر سورہ انفال میں جو ہے 45 سے لے کے 47 تک ہے، 45 سے لے کے 47 تک۔ اور پھر سورہ انفال میں جو ہے 58 سے لے کے 57 تک ہے، 57 ٹو 58، 57 سے لے کے 58 تک۔ اور پھر جو ہے سورہ انفال میں 61 سے لے کے 64 تک، 61 سے لے کے 64 تک آپ لکھتے جائیں، اور اسکرین پہ بھی چل رہا ہے وہ بھی آپ دیکھ کے لکھ سکتے ہیں۔ اور پھر جو ہے سورہ انفال کی جو ہے 64 سے لے کے 67 تک، تقریباً یہ 61 سے ہیں، 61 سے 69 تک ہے، وہ بھی دیکھ لیجئے، 61 سے لے کے 69 تک۔ پھر جو ہے سورہ انفال کی پھر اللہ تعالیٰ نے آیات فرمائی ہے جہاد کے اوپر، 72 سے لے کے 73، 72 سے لے کے 73 تک، ٹھیک ہے نا۔ اس میں کہا گیا ہے کہ مجاہدین کو مدد کرو، وہ مدد کرنے والا بھی جو ہے وہ ثواب میں شامل ہوگا۔ یہ جو ہے سورہ انفال کی 72 اور 73 آیات ہیں۔ اور آپ دیکھیں گے سورہ توبہ کی آیات ہے 1 سے لے کے 7 تک، وہ بھی آپ دیکھ لیجئے۔ سورہ توبہ کی 11 سے لے کے 12 تک ہے، ٹھیک ہے نا، 11 to 12۔ پھر سورہ توبہ کی پھر جو ہے آیت نمبر 28 سے لے کے 29 تک ہے، 28 to 29۔ پھر سورہ توبہ کی جو ہے 36 to 41، 36 سے لے کے 41 تک ہے۔ پھر سورہ توبہ کی جو ہے 73 سے لے کے 74 ہے، 73 سے 74۔ پھر سورہ النحل کی جو ہے سورہ نمبر یہ سورہ کا نام ہے النحل، آیت نمبر 126، 126۔ پھر سورہ الحج کی جو ہے 39 آیت نمبر ہے، 39 آیت نمبر۔ پھر آپ جو ہے سورہ الاحزاب میں جائیں گے تو 60 سے لے کے 62 تک ہے، 60 to 62 تک ہے۔ پھر سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی سورہ، آیت نمبر 4 میں آپ دیکھ لیجئے،
ٹھیک ہے نا. پھر سورہ حشر میں جو ہے وہ 5 to 10، 5 سے لے کے 10 تک یہ آیات ہے، 5 آیات 6 آیات ہے، وہ بھی آپ دیکھ لیجئے. پھر قرآن کی سورہ الممتحنہ آیات نمبر 10 to 11، 10 سے 11 ہے. یہ قرآن کی سب آیات اور سورے کے نام اور آیات کے نمبر ہم نے دیے ہوئے اسکرین پہ بھی چل رہے ہیں، آپ کاغذ پہ نوٹ کر لیجئے اور دیکھ لیجئے. اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے جہاد کے لیے جو ہے حکم دیا ہے، اور یہ سب کو ماننا ضروری ہے، اور جہاد ختم نہیں ہوا ہے، قیامت تک چلتا رہے گا، یہ ذہن نشین کر لیجیے. اب رہے گی بات جہاد کی حدیث ہے، اور جہاد کی حدیث ہے جو ہم نے سب سے صحیح حدیث، جو کوئی اس کو انکار نہیں کرتا، دور فتن کی حدیث جو ہے صحیح سنن نسائی کی صحیح حدیث 3177 3177 ہم نے پہلے ہی فرمائی ہے، وہ بھی آپ نوٹ کر لیجئے، اسکرین پہ بھی آپ کو ملے گی، آپ نوٹ کر لیجئے. اور پھر صحیح بخاری کی صحیح حدیث جو ہے وہ 2782 2783 2784 2785 2782 2783 2784 2785 اور دور فتن کے جتنے بھی آپ حدیثیں آپ دیکھیں گے اس میں جہاد کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے رسول نے کہا ہے، اور جو ہے ان میں شامل ہونا جان و مال کے ساتھ، اور ان میں مدد کرنا لوگوں کو، یہ بہت ہی ثواب کا کام ہے، اور جہاد کبھی بند نہیں ہوگا. اور جہاد کے خلاف جو لوگ کہتے ہیں وہ انکار کرتے ہیں اللہ کا اور اللہ کے رسول کا، قرآن اور حدیث کا، اور جو بھی قرآن حدیث کا انکار کرے گا وہ کافر ہے. وہ اس لیے کافر ہے کہ اگر وہ نماز نہیں پڑھتا ہو تو نماز کا کافر کا مطلب کفر کرنا، کفر مطلب انکار کرنا، ٹھیک ہے نا. تو وہ نماز کا انکاری ہے، نماز کا کافر ہے. وہ جہاد نہیں کرتا تو جہاد کا کافر ہے. تو جو اللہ کا انکار نہیں کرتا وہ پکا کافر ہے، وہ مکمل کافر ہے. وہ تو اللہ کے رسول کے کسی بھی احکام کو انکار کرنا، ٹھیک ہے نا، ماننا ہی نہیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے. ایک آدمی مانتا ہے لیکن وہ سستی کرتا ہے، وہ ایک الگ بات ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن وہ مانتا ہے کہ یہ بات صحیح ہے. لیکن کوئی اس کا انکار ہی کر دے کہ نہیں یہ بالکل غلط ہے، یہ ہو چکا ہے، یہ کرنا جائز نہیں ہے، یہ فرض نہیں ہے، یہ جتنی باتیں یہ جو کرتے ہیں یہ سب غلط ہے. اور ہم ان کو کہتے ہیں کہ یہ بکواس بازی بند کریں، کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں جہاد تو ہو چکا ہے، غزوہ ہند ہو چکا ہے، یہ سب کچھ ہو چکا ہے، ٹھیک ہے نا. تو جب تک بھی دنیا میں اللہ کے سرزمین پہ اللہ تعالیٰ کے قانون نافذ نہیں ہوں گے، جہاد چلتا رہے گا، اور اس کو کوئی روک نہیں سکتا، ٹھیک ہے نا. یہ انسان کا مقصد ہی اس کے لیے ہے. خالی قرآن پڑھ کے بتانا یا حدیث سے پڑھ کے بتانا، یہ ویڈیو نکال کے بتانا، یہ انسان کا مقصد نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا نہیں کیا. اللہ تعالیٰ کی سرزمین پہ اللہ تعالیٰ کے قانون نافذ کرنے کے لیے اپنی جان و مال کی قربانی دینا اللہ کے لیے، یہ سب سے بڑا بہترین عمل ہے، اور جو ہے افضل جو ہے جہاد ہے، اور یہ بہت ہی افضل جو ہے وہ نیکی ہے. اس سے بڑھ کے کوئی نیکی ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا. تو جو لوگ اس کو چھپاتے ہیں وہ گنہگار ہیں، جو انکار کرتے ہیں وہ بھی گنہگار ہیں. نہ اس کو چھپانا چاہیے، نہ اس کا انکار کرنا چاہیے. اپنے گناہوں سے اللہ سے معافی مانگے. جنہوں نے جو انکار کرتے ہیں وہ رجوع کر لے اللہ سے کہ ہم سے غلطی ہوئی، آئندہ ہم غلطی نہیں کریں گے. بہت سے لوگ اس کو آتنکوادی کہتے ہیں، ٹیررسٹ کہتے ہیں، ایکسٹریمسٹ کہتے ہیں. یہ سب غلط لفظ ہے جو کافروں نے نکالے ہیں. وہ کافروں کی زبان، کافروں کی لینگویج، کافروں کی بھاشا آپ نہ بولیں، نہیں تو آپ بھی کافروں میں شامل ہوں گے. قرآن میں ہے کہ جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو کافروں کو دوست بناتا ہے وہ بھی کافر ہے، وہ بھی انہی میں سے ہے، ٹھیک ہے نا. تو کافروں کے ہم نوا مت بنو، ہم کلام مت بنو، کافروں کے دوست مت بنو، ٹھیک ہے نا. کافروں میں آپ میں فرق محسوس ہونا چاہیے، آپ کے خیالات الگ ہونے چاہیے کافروں سے، ٹھیک ہے نا. آپ ان کے ہاں میں ہاں نہ ملائے، آپ ان سے دوستی نہ کریں، آپ ان کے ساتھ جو ہے اس کے پیچھے نہ پڑے کہ یہ دوستی کر لے، اس سے کچھ ہمیں فائدہ ہو. کافر تم کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا، فائدہ صرف اللہ پہنچائے گا. تو ہم نے بہت تحقیق کر کے اور بہت ہی کچھ قرآن حدیثیں پڑھ کے اور دنیائی اور دینی تعلیم حاصل کرنے کے بعد پھر دنیا بھی ہم نے اسی لیے گھومے، تحقیق کرنے کے لیے. ہم نہ کوئی کمانے گئے تھے، نہ کوئی کاروبار کرنے گئے تھے، نہ سروس کرنے گئے تھے. ہم جس ملک میں گئے اسی تحقیق کے لیے گئے.
تاکہ لوگ جو ہے کیسے ہیں، عالم کیسے ہیں، فاضل کیسے ہیں، اور کیا چیز ہے، وہ سب چیزیں ہم نے تحقیق کی۔ میں ایک مزے کی بات کہتا ہوں کہ آپ جو ہے ہمارے جماعت المسلمین کی ٹی وی میں جائیں گے تو ہمارے ویڈیو کے اندر ایک ویڈیو ہم نے اپلوڈ کیا ہے جو ڈاکٹر ذاکر نائک کا ہے، اور وہ بھی اس ویڈیو میں کہتے ہیں کہ جماعت المسلمین ہی صحیح ہے، اور انہوں نے عبداللہ ناصر البانی صاحب جو سب سے بڑے جو ہے عالم کہلائے جاتے ہیں عرب میں، سعودی عربیہ میں کھڑے ہو کے انہوں نے ان سے مناظرہ کیا، اور عبداللہ ناصر البانی صاحب خاموش ہو گئے، اور وہ کچھ جواب نہ دے سکے، لاجواب ہو گئے جب ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ جب قرآن حدیث میں جماعت المسلمین ہی لکھا ہے تو پھر جو ہے آپ اپنا نام جماعت المسلمین کیوں نہیں رکھتے جماعت کا، آپ نے سلفی کیوں رکھا ہوا ہے؟ تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ جتنے بھی علماء ہیں وہ سب یہ اقرار کرتے ہیں کہ جماعت المسلمین نام ہی صحیح ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن وہ اپنے جماعتوں کا نام جو ہے جماعت المسلمین نہیں رکھتے ہیں۔ اس لیے نہیں رکھتے ہیں کہ اللہ نے ان کو ہدایت نہیں دی ہے، ہدایت صرف ایک پاکستان میں ایک جماعت نکلی ہے، جماعت مسلمین، انہی کو دی ہے، ٹھیک ہے نا، اور وہی آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو ہم صرف لوگوں سے یہی التجا کرتے ہیں کہ آپ تحقیق کریں، کہ ویڈیو دیکھ کر یا خطبہ سن کے اسلام نہیں سمجھ میں آئے گا، اسلام کو سمجھنا ہے اس دور فتن میں تو آپ قرآن حدیث خود کھول کے روز ایک ایک صفحہ پڑھیں مرتے دم تک، اور اس کی تحقیق کریں، اور لکیر کے فقیر نہ بنیں، اور ہمارے ویڈیو کی بھی جو ہے جو بھی ہم نے ڈالے ہوئے ہیں ریفرنس، اس کی بھی تحقیق کریں، کھول کے دیکھیں، اور اگر آپ کو نہیں ملتا تو ہم اسکرین شاٹ یہاں سے بھیج دیں گے تاکہ آپ کو صحیح گائیڈ لائنس اور صحیح رہنمائی مل جائیں گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا آخرت میں جنت نصیب کرے، اور ہمیں دنیا آخرت میں جہنم سے بچائے، اور ہمیں ہدایت دے، اور قرآن حدیث پڑھ کے اس پہ چلنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔